نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثناء اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک رب ہے، اور درود دے پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے حمد و صلوات کے بعد آج ہم مخاطب ہیں حکمت چینل کے ذریعے اپنے معزز سامعین کے ساتھ مخاطب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی کہ تم آپس میں اتحاد کرو، اتفاق کرو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، اور جو جھگڑے ہیں ان میں نہ پڑو، بلکہ کیا ہے کہ تم جو راستہ اللہ رب العزت نے دی ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے زندگی گزارو، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں جو ہے وہ کشیدگی نہ کرو، آپس میں فساد کی کیفیت پیدا نہ کرو، بلکہ آپس میں جو ہے وہ پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف جو ہے، بلکہ اختلاف الرائے جو ہے وہ باعث رحمت ہے، یعنی کہ ایسا اختلاف کہ جو صرف رائے کی حد تک ہو، ذات کی حد تک نہ ہو، یعنی کہ ذاتی اس کو عناد نہ بنایا جائے، ذاتی دشمنی نہ بنایا جائے، بلکہ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ صرف رائے کی حد تک، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی رائے دی ہے تو اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اگر دلائل ہیں تو دلائل کے ساتھ اس کو رد کیا جائے، نہ کہ جھگڑے کے ساتھ اس کو رد کیا جائے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ دعا رسول بھی ہیں، کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کے حبیب نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ علم کی دولت سے نواز دے، علم بے تحاشا عطا فرما، اور آپ کو پہلا مفسر قرآن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بتائیے، کیونکہ آپ پہلے مفسر ہیں، تو قرآن کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنا جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، کہ جب تک تم اپنے حبیب کے راستے پر چلتے رہو گے، اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے رہو گے، اس وقت کیا ہوگا کہ تمہارے اندر اختلاف نہیں ہوگا، یعنی کہ تمہارے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم مختلف فرقوں میں بٹ کر جو ہے وہ امت کا جو اتحاد تھا اس کو آج ہم نے پارا پارا کر دیا ہے۔ کسی کی رائے کا احترام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے اس معاملے میں اتحاد نہیں کیا، یہ ہمارا ایک علمی اختلاف تھا اور یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، اس لیے میں نے اپنا طریقہ چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو وقتی طور پہ یہ کیا ہے، ان کے احترام میں کیا ہے۔ تو ہمارے اکابر جو تھے وہ اس انداز میں جو ہے وہ احترام ایک دوسرے کا کیا کرتے تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اپنی مسلم شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ
سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنا ہی تمہارا فاتحہ پڑھنا ہے، مگر ہمارا مذہب جو ہے، یعنی کہ جو اس وقت دوسرے لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اپنا طریقہ بتا دیا کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کرتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور امام کی فاتحہ ہی تمہاری فاتحہ ہے۔ تو کیا یہ چیز تھی کہ امت میں اتحاد تھا اور دلوں میں ایک وسعت تھی اور علم کا احترام تھا۔ آج کیا ہے کہ ہم علم کا احترام جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، اور جتنی آج کے دور میں امت کو اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید ایسا معاملہ نہیں تھا، مگر آج اگر اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، امت دوبارہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اور جو چیز ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے اس کو اپلائی کر لیں، اس کو اختیار کر لیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا تفاوت نظر آتا ہے، یعنی کہ احادیث میں ایک میں حکم کچھ اور ملتا ہے، دوسری میں حکم کچھ اور ملتا ہے، تو یہی وجہ ہے، یہی اسلام کا تو ایک حسن ہے، یہی تو اسلام کا ایک گلدستہ ہے کہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے احادیث دوسری پر عمل کر لیا تو وہ شافی بن گئے، دوسرے جو ہیں انہوں نے عمل کچھ اور انداز میں کیا تو وہ حنبلی بن گئے، ایک نے عمل کچھ اور انداز میں کیا تو وہ مالکی بن گئے، اسی طرح کسی نے اور کوئی حدیث ان تک پہنچی تو وہ فقہ حنفی والے بن گئے۔ مگر کیا ہے کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ آج کیا ہے کہ آج ہم نے صرف اور صرف ایک چیز لے لی ہے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ ہمیں یہ چیز لینی ہوگی کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی حق اور سچ نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز پر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر امت میں اتحاد ہو جائے گا، پھر امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ تفرقہ جو ہے، مفسرین کرام نے کہا کہ تفرقہ صرف یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دینا تفرقہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جب ہم ان کی محبت پر عمل کریں گے، ان کی محبت کے لیے جئیں گے، ان کی محبت کے لیے مریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پوری امت کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آج اگر امت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ جو ہے وہی عزتیں عطا کر دے گا کہ جو ہمارے اکابر کو حاصل تھی، جو کسی دور میں امت کو جو ہے وہ حاصل تھیں، آج پھر اللہ رب العزت امت کو وہ عروج عطا کر دے گا۔ تو وہ عروج صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔